لیلی کمرے سے باہر آئی تو سب نے اسی کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے مسز ہرشوانی نے پوچھا، بچے کا کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ طلال نے بھی اسے غصے سے ایسے گھورا جیسے اس کا بچہ مار ڈالا ہو، مگر لیلی نے ان دونوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور سیدھی پروین کے پاس جا پہنچی۔ یاد رہے کہ لیلی باہر کی دنیا میں ایک مشہور سرجن تھی، اسے کبھی کسی نے یوں نظر انداز نہیں کیا تھا، بس ایک انسان کو چھوڑ کر، اس کی باس۔ ابھی بھی وہ پروین کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن پروین نے کوئی بات نہ کی۔ بالآخر وہی بولی، باس، میں نے کامیابی سے ڈی این اے سیمپل لے لیا ہے اور مریضہ کا بچہ بالکل محفوظ ہے۔ پروین نے ہلکی سی اونگتی ہوئی آواز میں کہا، اچھا، اور ساتھ ہی جمائی لے ڈالی؟ لیلی ساتھ کھڑے طلال نے غصے سے آنکھیں نکال کر کہا، تم کہتی ہو سب ٹھیک ہے، لیکن میں تم پر کیسے اعتبار کروں؟ میں پہلے ہی جان چکا ہوں کہ ایمونوسٹینوسس کروانے سے چاہے 4 ماہ کا حمل ہو، اسقاط کا خطرہ رہتا ہے، اور یہ تو صرف 1 ماہ کا ہے۔ پروین نے اسے ٹھنڈی نگاہوں سے دیکھا۔ جب لیلی جیسی ماہر ڈاکٹر ایسا چھوٹا سا پروسیجر کرے تو نقصان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طلال، لیلی جسے اچانک تعریف مل گئی، فوراً فخر سے گردن تان لی۔ اس کا تکبر چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے ایک ڈی این اے سیمپل طلال کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ تمہارے بچے کا ڈی این اے ہے، چاہو تو ابھی کسی لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کروا لو۔ اگر شک ہے کہ میں نے سیمپل بدل دیا ہے تو جاؤ سیسیلیا کے پاس اور اس کا نمونہ لے کر میچ کر لو۔ میرا نتیجہ 2 گھنٹے میں آ جائے گا۔ ارے واہ، عام لیبارٹری کو تو کم از کم 3 گھنٹے لگتے تھے، اور یہ 2 ہی گھنٹے میں نتیجہ نکال لیتی ہے، کمال ہے۔ لیلی نے ایک اور سیمپل لیا اور سیدھی اسپتال کے مانیٹرنگ روم کی طرف چل دی۔ چلتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں سوچا، کیا اب مجھے اپنے آپ کو پروفیشنل ڈی این اے ٹیسٹر کہنا شروع کر دینا چاہیے؟ لیلی کے جانے کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ طلال نے پروین کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا، لیکن چونکہ سالس موجود تھا اس لیے خاموش رہ گیا۔ کچھ دیر بعد سیسیلیا کی باہر لایا گیا۔ طلال نے لب بھینچے ہوئے تیزی سے اس کے پاس جا کر ہے تو غصے میں چند بال نوچ لیے اور پھر پلٹ کر چل دیا۔ سیسیلیا کے بال توڑ دیے گئے، لیکن وہ کچھ نہ بول سکی۔ اسے بچی طرح اندازہ ہو چکا تھا وہ مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے۔ مسز ہرشوانی اس کے پاس دوڑ کر آئی اور ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی، سیسیلیا، تم کیسی ہو؟ بچہ بھی زندہ ہے نا؟ انہیں یقین تھا کہ بچہ نہیں ہوگا۔ 1 ماہ کا حمل تو سب سے نازک ہوتا ہے۔ ایمونوسٹینوسس کے بعد تو یقینی طور پر اسقاط ہو جانا چاہیے تھا، مگر ان کے اندازے کے برعکس سیسیلیا نے ہچکچاتے ہوئے ہونٹ کاٹے اور آہستہ سے کہا، وہ ابھی بھی ہے۔ ابھی بھی ہے؟ مسز ہرشوانی حیران رہ گئیں، پھر سنبھل کر بولیں، خیر، بعض اوقات فوراً اسقاط نہیں ہوتا۔ ان کی نظر میں سیسیلیا کے پیٹ کا بچہ طلال ہی کا تھا، چاہے ضائع بھی ہو جاتا تو بھی انہیں پرواہ نہ تھی۔ اصل مقصد تو جلبانی خاندان کو نیچا دکھانا اور وہ خفیہ نسخہ حاصل کرنا تھا جس سے جڑواں یا 3 جڑواں پیدا کیے جا سکتے تھے۔ سیسیلیا تو محض ایک مہرہ تھی، اصل داؤ تو ڈی این اے رپورٹ پر لگنا تھا۔ پروین کے پاس اسپتال میں انتظار کرنے کا وقت نہیں تھا، اور سالس جیسا بڑا بزنس مین بھی اپنا قیمتی وقت یوں ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن دونوں جب ساتھ بیٹھ گئے، سالس نے دھیرے سے کہا، کیا نتیجے کا انتظار کریں؟ پروین نے اس کی طرف دیکھا، عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ اگر یہ 2-3 گھنٹے سالس کے ساتھ گزر جائیں تو ضائع نہیں بلکہ قیمتی ہوں گے۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ دونوں اسپتال کے کوریڈور کے بینچ پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ پروین نے پوچھا، شمائل کیا کر رہی تھی جب تم گھر سے نکلے؟ سالس بولا، اوہ، فکر نہ کرو، میں نے اسے گیم کھیلنے نہیں دیے۔ اگر یہ کہتے وقت اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک نہ ہوتی تو بات زیادہ معتبر لگتی۔ پروین نے ہونٹ بھینچ کر کہا، اس کی آنکھیں ابھی پوری طرح بنی نہیں ہیں، اگر فون کو مسلسل دیکھتی رہے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ سالس نے لاپرواہی سے کہا، کوئی بات نہیں، بیٹی ہے، کھیلنا چاہے تو تھوڑی دیر کھیل بھی سکتی ہے۔ ویسے بھی ہمیں نظر کی کوئی جینیاتی بیماری نہیں۔ میں اس کے ساتھ آنکھوں کی ورزش بھی کرواتا ہوں اور مچھلی کے جگر کا تیل بھی دیتا ہوں۔ پروین
اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تم اسے بگاڑ نہیں رہے ہو؟ ثالث نے سنجیدگی سے سوچ کر کہا۔ ایسا ہے کیا؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ شمائل نافرمان تو نہیں، میٹھا بولتی ہے، فرما بردار بھی ہے۔ میں اسے ذرا بھی نہیں بگاڑ رہا، بچی خود ہی سمجھدار ہے۔ پروین کو لگا کہ ثالث سے بحث کرنا فضول ہے۔ وہ خاموشی سے آہ بھرتی رہی۔ اسی وقت لیلی رپورٹ لے کر باہر آ گئی۔ وہ سیدھی پروین کے پاس آئی، جمائی لی اور رپورٹ تھما دی۔ ثالث کے ہمراہ موجود لارنس نے ہنسی مذاق میں کہا، لیلی تم کافی عرصے سے مس اسمتھ کے ساتھ ہو، اب تم بھی اس کی طرح سست اور جمائیاں لینے لگی ہو۔ یہ آج تیسری بار ہے میں نے دیکھا۔ لیلی نے خفکی سے کہا، باس جمائی لیتی ہے تو وہ نیند کی وجہ سے ہے، میں جمائی لے رہی ہوں کیونکہ میں حد سے زیادہ تھک گئی ہوں۔ مجھے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں سوئے بغیر۔ لارنس شرمندہ ہو کر بولا، سوری۔ اسی دوران مسز ہاشوانی لیلی کی طرف لپکیں اور بےتابی سے پوچھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ بچہ یقیناً طلال ہی کا ہے نا؟ پروین نے رپورٹ پر ایک نگاہ ڈالی اور اس عورت پر مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھی رپورٹ اس کے ہاتھ میں پھینک دی۔ مسز ہاشوانی نے لپٹ کر رپورٹ پکڑی۔ جیسے ہی اس نے پڑھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ چونک گئی اور پیشانی پر بل ڈال لیے۔ اسی لمحے جویریہ جو ربایا کے ساتھ تھی قریب آئی۔ اس نے مسز ہاشوانی کے بدگمان چہرے کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ تقریباً 4 ماہ کا ہے۔ اب جب رپورٹ سامنے آ گئی ہے مسز ہاشوانی، اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے نا؟ یہ سنتے ہی مسز ہاشوانی کا سر چونک کر اوپر اٹھا۔ وہ کامتی ہوئی آواز میں بولی، ناممکن۔ جب مجھے پتا چلا کہ سیسیلیا حاملہ ہے تو میں اسے خود ہسپتال لے کر گئی تھی۔ وہاں دوبارہ چیک اپ ہوا تھا، تب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ صرف 1 ماہ کا بچہ ہے۔ اسے پورا یقین تھا کیونکہ اس نے خاص طور پر تصدیق کروائی تھی، یہاں تک کہ کل طلال کے طلاق دینے سے پہلے بھی ایک نیا ٹیسٹ کروایا تھا۔ یہ سنتے ہی جویریہ نے بھویں سکیڑیں اور کہا، آپ نے کون سا اسپتال چنا تھا؟ مسز ہاشوانی نے فوراً جواب دیا، نیو یارک وومن اینڈ چلڈرن اسپتال۔ جویریہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس اسپتال کا ڈائریکٹر سیسیلیا کا کزن ہے؟ مسز ہاشوانی وہ سکتے میں آ گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اسپتال کا ڈائریکٹر رشتہ دار نکلے گا۔ اس وقت ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا بھی تھا، کھانا کم کھائیں، لوگ سمجھیں گے کہ پیٹ 3 ماہ کا ہے، زیادہ موٹاپا وقت سے پہلے ڈیلیوری کا باعث بنے گا۔ اس لیے وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ یہ بچہ طلال کا ہے، لیکن اب بس اسے اندازہ ہوا کہ شاید یہ سب سیسیلیا کی پہلے سے تیار کی گئی چال تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید سے جامنی اور پھر کاغذ جیسا زرد ہوتا گیا۔ یہ سب دیکھ کر پروین نے دل ہی دل میں سیٹی بجائی۔ کمال ڈرامائی تبدیلی تھی، مگر مسز ہاشوانی پھر بھی نہ مانی۔ وہ چلائیں، یہ رپورٹ جعلی ہے، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے ایک قدم پیچھے لے کر جویریہ اور پروین کو گھورا، تم دونوں ملی ہوئی ہو نا؟ ہاں، اب بھی کہتے ہو کہ پروین کی میڈیکل مہارت میں کوئی کمی نہیں؟ سن لو، میرا بیٹا بانجھ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بچہ طلال کا نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ پروین کا پہلے کا اندازہ درست ہے، طلال بانجھ ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی اولاد کیسے بانجھ ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں، یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ جویریہ نے گہرا سانس لیا۔ مسز اسمتھ، اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے، اس لیے اس نے آپ کے بیٹے کو باہر کسی رینڈم لیب میں بھیجا۔ اب ہم اسی نتیجے کا انتظار کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ کوریڈور کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ مسز ہاشوانی، مردانہ کمزوری کا علاج ہو سکتا ہے، یوں ماں باپ کے مرنے جیسا چہرہ نہ بنائے۔ کم از کم یہ تو ہوا کہ آپ کے خاندان کو سیسیلیا نے دھوکہ نہیں دیا۔ مسز ہاشوانی نے سرد ہنسی لی، مجھے اب کچھ نہیں ماننا، میں اپنے بیٹے کا انتظار کروں گی۔ ٹھیک ہے، پھر انتظار کریں۔ 2 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے۔ بالآخر طلال واپس آیا۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں نظر آیا، مسز ہاشوانی فوراً کھڑی ہوئی اور اس کی طرف لپکی۔ بیٹا، نتیجہ کیا نکلا؟ بچہ تمہارا ہے نا؟ بتاؤ کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ لوگ جعلی رپورٹ دکھا رہے ہیں۔
طلال کا چہرہ سخت اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر اچانک اس نے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا اور سیدھا سیسیلیا کے کمرے میں گھس گیا۔ مسز ہاشوانی نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ ان کے چہرے پر پہلی بار سکون آیا۔ وہ جویریہ پر طنزاً ہنسی۔ دیکھا، میرا بیٹا واپس آتے ہی سیدھا سیسیلیا کے پاس گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ اسی کا ہے، ورنہ وہ کیوں یوں فکر کرتا؟ مگر جیسے ہی یہ جملہ ان کے منہ سے نکلا، اندر کمرے سے طلال کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی، بتاؤ اس حرامی بچے کا باپ کون ہے؟ غصے کے شور کے بعد سیسیلیا خاموش ہو گئی۔ یہ بچہ تمہارا ہے، تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ چھاپ! ایک زوردار تماشا بے رحمی سے جڑا۔ طلال زوردار آواز میں چلایا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، ثبوت واضح ہو چکے ہیں، پھر تم یہاں جھوٹ بول رہی ہو؟ بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ تمہارا ہے۔ سیسیلیا بولنے سے انکاری رہی۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ طلال مزید برداشت نہ کر سکا، اتنے لوگوں کے سامنے بھی وہ گالیاں کستے ہوئے نہ رک سکا۔ وارڈ فوری افراتفری میں بدل گئی۔ طبی عملہ دورہ آیا اور کہا کہ سیسیلیا حاملہ ہے۔ طلال سے التماس کی کہ وہ کوئی حرکت نہ کرے۔ وارڈ کے باہر مسز ہاشوانی سٹپٹائی کھڑی تھی۔ وارڈ میں طلال نے کیا کہا تھا؟ وہ بچہ حرام زادہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ طلال کا نہیں؟ پھر جویریہ اور پروین کی بات دروس نکلی۔ مسز ہاشوانی نے اچانک پروین اور جویریہ کی طرف دیکھا۔ ان کا بیٹا واقعی استھونوسپریمیا کا شکار تھا۔ ممکن ہے اس کی اپنی اولاد اس زندگی میں نصیب نہ ہو۔ وہیں وہ حیرت سے جم کھڑی رہیں۔ جو عزم انہوں نے پہلے دکھایا تھا وہ سب پر بیکار شرمندگی کا باعث محسوس ہونے لگا، خاص طور پر چونکہ یہ سب وی آئی پی وارڈ میں ہوا تھا۔ یہاں بیٹھے لوگ سب امیر خاندانوں کے تھے۔ سالس خود بھی تشریف لائے تھے اور اس لمحے ارد گرد کے سب ان کی طرف نظر جمائے رکھی تھی۔ ایک دن پہلے جب طلاق ہوئی تھی، مسز ہاشوانی نے باہر افواہیں پھیلائی تھیں تاکہ ہاشوانیوں کی بدنامی نہ ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ربیہ اولاد پیدا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، بلکہ پروین کے ساتھ مل کر ربیہ کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی کی گئی۔ مگر اب کسی نے چلایا، مسز ہاشوانی، تو ربیہ نے الزام تراشی نہیں کی۔ جس کے بیچ کمزور ہے وہ آپ کا بیٹا ہے۔ سالس کے سامنے کسی نے حمد و ثنا شروع کر دی۔ مسز اسمتھ کی طبی مہارت واقعی کمال ہے۔ متبادل طب میں وہ صرف نبض لگا کر بھی بتا دیتی ہیں کہ سپرم کمزور ہے۔ واقعی ڈاکٹر زیب کی شاگردی کا اثر ہے۔ ہاں مسز ہاشوانی، آپ نے ابھی کہا تھا کہ میں اسمتھ کی مہارت کم ہے، وہ کم عمر ہے، ڈاکٹر زیب کی اصل نہ سیکھی۔ اب دیکھ لیجئے آپ نے اس پر بہتان کیا۔ مسز ہاشوانی نے غصے سے ہونٹ دبا لیے۔ ہاشوانیوں کی ساکھ ہمیشہ سے اچھی رہی ہے۔ سب سے پہلے مسز مہدی نے انہیں سکھایا تھا کہ اپنی شرمندگی چھپانا آتا ہے، اس لیے ہاشوانیوں میں ایسی عادت پروان چڑھی۔ دوسری بات یہ کہ مسز ہاشوانی بہت چلاک تھیں۔ جب انہوں نے تحقیق آمیز باتیں سنی تو ان کی آنکھوں فوراً سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے پروین کا ہاتھ تھاما۔ مسز اسمتھ، آپ واقعی ایک لاجواب ڈاکٹر ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی، یہ سارا قصور میری غلطی ہے۔ دیکھیں کہ آپ طلال کے علاج میں مدد کریں گی؟ پروین نے حیرت سے بھویں اٹھائی اور اچانک مسکراہٹ دے دی۔ مسز ہاشوانی، معاف کیجیے گا، میں آئندہ گھر پر بیٹھ کر اپنے بچوں کی پرورش کروں گی اور اپنے خاوند کا خیال رکھوں گی۔ میں باہر جا کر کبھی شرمندگی کا باعث نہیں بنوں گی۔ مسز ہاشوانی چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی، پھر سمجھ گئیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو انہوں نے پچھلے دن غصے میں ہنستے ہوئے ہنکارے تھے۔ اب پروین انہیں الفاظ سے ان کا منہ بند کر رہی تھی۔ مسز ہاشوانی نے غصے سے ہونٹ کاٹ لیے، مگر اتنے لوگوں کے سامنے وہ پھر بھی معافی مانگنے پر مجبور ہو گئیں۔ مسز اسمتھ، مجھے معلوم ہے آپ ناراض ہیں۔ مس مہدی کی خاطر ہم اس سلسلے میں سے شور نہیں مچائیں گے۔ میں ایک بزرگ ہوں، اس لیے ممکن ہے کچھ تعصب رکھتی ہوں۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پروین نے سرد لہجے میں کہا، میں نے آپ کی وجہ سے فیصلہ کیا ہے کہ میں آئندہ آرام و سکون پر توجہ دوں گی اور باہر آ کر اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ کیا یہی نہیں وہی بات تھی جو آپ نے 2 دن پہلے مجھ سے کہی تھی؟ مسز ہاشوانی اب اور بھی حیران رہ گئی۔ ارد گرد کھڑے لوگوں کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ کون بیمار نہیں ہوتا؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ کل اسے کبھی مس اسمتھ کی مدد درکار نہ ہو؟ لہٰذا گھراؤ اور تنقید شروع ہوا۔ مسز ہاشوانی، اب حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہیں۔ کون سا زمانہ ہے اب؟ کیا عورت کا اپنا کیریئر نہیں ہو سکتا؟ بالکل، اب سوچتی ہیں ہم قدیم زمانے میں رہتے ہیں۔ کیا عورت صرف بچوں کی تربیت کرے اور اس میں قناعت کرے؟ مسز ہاشوانی، آپ واقعی بہت پراسرار سوچ رکھتی ہیں۔ آج کل کون جوان لڑکی اپنی نوکری میں مصروف نہیں؟
اور امیر گھرانوں میں کوئی بھی عورت بیوی بن سکتی ہے۔ اگر مسز اسمتھ اپنی طبی صلاحیت استعمال نہیں کریں گی تو وہ اپنا ٹیلنٹ ضائع کریں گی۔ مسز ہشوانی، جنہیں عملاً چند جملوں میں اپنا وقار قائم کرنا آتا تھا، آج وہ پروین کی چند سادہ جملوں سے دب گئی۔ وہ برہم تھی، مگر ارد گرد کی باتیں انہیں چپ کر گئیں۔ پھر انہوں نے آہستگی سے پروین کے کان میں کہا، صرف دونوں کے سننے کے لیے، پروین شرم کرو، تمہاری طبی صلاحیتیں جتنی بھی اچھی ہوں، لوگ بھی وہی علاج کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا کسی دن اپنی اولاد پیدا کر لے گا، مگر تمہیں سالس کے ناجائز بیٹے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر پروین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چپتی سی خاموشی پیدا ہوئی۔ مسز ہشوانی نے پھر بڑھ کر کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ نازائید بچہ مزاج میں بہت عجیب ہے، جیسے ایک چھوٹا سا شیطان بادشاہ۔ وہ باہر بڑا ہوا ہے، اس کی طبیعت وحشی ہے اور شائستگی نہیں رکھتا۔ وہ گھر میں فساد مچاتا ہے اور کسی کو چین نہیں لینے دیتا۔ میرا خیال ہے تمہیں واقعی اپنے کیریئر چھوڑ دینا چاہیے اور گھر بیٹھ کر اپنے سب سے بڑے ناجائز بیٹے کی تربیت کرنی چاہیے۔ وہ جنگلی تھا، بدتمیز اور عجیب سا مزاج رکھتا تھا، چھوٹا شیطان۔ یہ الفاظ پروین کے کان میں پڑے تو اس کے دل میں ایک بے چینی اٹھنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیوں، مگر جب بھی کوئی زینڈر کے بارے میں اس طرح بات کرتا تو دل کو لگتا تھا کہ ہاں، وہ بالکل سیدھا نہیں ہے، مگر اس کے لیے اس قدر برے الفاظ استعمال کرنا ایک بچی کے لیے بہت ظالمانہ ہے۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی پڑ گئی اور وہ ہنس کر بولی، کیا تم سمجھتی ہو کہ اس کے کمزور بیجوں کا علاج اتنا آسان ہے؟ مسز ہشوانی حیران ہو کر بولی، تمہارا مطلب کیا ہے؟ پروین نے نظریں جھکا لی اور مزید کچھ بولنے کا ارادہ نہ کیا۔ دلال نے اپنی زندگی میں بے حد عیاشی کی تھی اور شدید گردوں کی کمزوری میں مبتلا تھا۔ اس کے بیج اس حد تک کمزور ہو چکے تھے کہ عملاً بانجھ پن میں بدل گئے تھے۔ یہ بیماری واقعی مشکل علاج رکھتی تھی، مگر اگر وہ بچہ چاہتا تھا تو پروین کے پاس متبادل طب کی ایک گولی تھی۔ وہ اصل میں یہ کہنا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی مسز ہشوانی نے زینڈر کو برا بھلا کہا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب نہیں بتائے گی۔ ہاں، اب اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ مسکرا دی اور چپ ہو گئی۔ مسز ہشوانی اور بھی سوال کرنا چاہتی تھی، مگر جویریہ آگے بڑھی اور انہیں روک لیا۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، مسز ہشوانی، میرے پاس اس بدکار شخص کے بارے میں کچھ سراغ ہیں، میں وہ آپ کو مفت میں دے سکتی ہوں۔ مسز ہشوانی نے آنکھیں تنگ کر کے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ تم اتنی مہربان کیسے ہو سکتی ہو؟ جویریہ نے ایک لمبی سانس لی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات واپس لیں کہ میری بہن اولاد نہیں پیدا کر سکتی۔ اگر یہ بات باہر گئی تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ یہ سن کر مسز ہشوانی کے دماغ میں فوراً ایک بات آئی۔ وہ خوش ہو کر جویریہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولے، جویریہ، دیکھو نا، یہ سب غلط فہمی ہے۔ ہمیں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ طلال ابھی بچہ ہے، اس نے اپنی غلطی مان لی ہے۔ دونوں بچے ناسمجھ ہیں، طلاق دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سوچتی ہوں کہ کل ہی ان کی دوبارہ شادی کرا دیتے ہیں۔ جویریہ، وہ پیشانی پر بل ڈال کر بولیں، مسز ہشوانی، وہ پہلے ہی طلاق لے چکے ہیں اور میری بہن اب آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مسز ہشوانی نے ہاتھ ہلا کر کہا، کیوں نہیں؟ وہ میاں بیوی ہیں، میاں بیوی ایک دن بھی 100 دن کے رشتے کے برابر ہوتا ہے۔ جب وہ طلاق لے رہے تھے میں نے دیکھا تھا کہ ربیہ بھی بہت اداس تھی۔ اب جبکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب غلط فہمی تھی تو میں سوچتی ہوں کہ انہیں دوبارہ ملا دینا چاہیے۔ فکر نہ کرو، میں طلال کا خیال رکھوں گی، آئندہ اسے کوئی غلطی نہیں کرنے دوں گی۔ پروین جو پاس کھڑی تھی خود کو روک نہ پائی اور بول پڑی، اس میں غلطی کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی۔ وہ اتنا زیادہ عیاشی کر چکا تھا کہ اب صبح کی توانائی بھی اس کے پاس نہ رہی ہوگی۔ اب بھی وہ غلطی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مسز ہشوانی کے چہرے پر لالی دوڑ گئی۔ جویریہ اور برہم ہوئی۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، مسز ہشوانی، میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ ہمارا خاندان آپ سے جھگڑا نہ کرے۔ بہتر ہوگا آپ حد سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ کہہ کر وہ قریب جھکی اور دبی آواز میں کہا، سالس یہی موجود ہے اور آپ نے ان کا رویہ بھی دیکھ لیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ سالس اور پروین کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ نیو یارک میں ہشوانیوں کی عزت سے مسز مہدی کی وجہ سے تھی اور مسز ہشوانی کو بھی یہ مان تھا، مگر سالس تو ہشوانی خاندان کے سربراہ تھے۔ یہ سن کر مسز ہشوانی نے سمجھ لیا کہ اب یہ معاملہ زیادہ نہیں بڑھایا جا سکتا۔ انہوں نے دبی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، پھر یوں کرتے ہیں، میں سب کے سامنے اعلان کر دوں گی کہ یہ قصور ربیہ کا نہیں، یہ سب ایک غلط فہمی تھی۔
لیکن اس کے بدلے میں مجھے یہ راز بتاؤ کہ 3 جڑواں بچے کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ انہیں اب بھی 3 جڑواں بچوں کی چاہ تھی۔ آخرکار ایک امیر خاندان میں 3 جڑواں بچے ہونا واقعی قابل رشک بات تھی۔ آج کل جڑواں بچے عام تھے، مگر 3 جڑواں بچے بہت نایاب۔ جویریہ نے پیشانی پر بل ڈالا اور ایک لمبی سانس لی۔ مجھے واقعی نہیں معلوم آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ مسز ہرشوانی طنزیہ ہنسی۔ اب یہ ڈرامہ چھوڑو، میں پہلے ہی تحقیق کر چکی ہوں۔ پچھلے 5 سالوں میں نیو یارک میں اچانک کئی خاندانوں میں 3 جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں، اور ان سب خاندانوں کا کسی نہ کسی طور تعلق تمہارے خاندان سے ہے۔ جب جویریہ نے یہ سنا تو اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا، لیکن اس نے فوراً اپنی ہنسی دبا لی اور سنجیدگی بحال کی۔ مسز ہرشوانی، اب کی باتیں کچھ زیادہ ہی ہلکی لگ رہی ہیں۔ ہمارے علاوہ بھی کئی خاندانوں نے 4 5 بلکہ 6 جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے۔ وہ سب خبریں بھی بنی۔ پھر آپ ہمارے 3 جڑواں بچوں پر ہی کیوں زور دے رہی ہیں؟ یہ وقت اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ بات سب کے سامنے نہیں چاہتی تھی۔ مسز ہرشوانی نے حساب لگانا شروع کیا۔ امیر خاندانوں میں جڑواں بچے بھی زیادہ نہیں ہوتے، اور 3 جڑواں بچے تو اور بھی نایاب ہیں۔ مگر پچھلے چند سالوں میں 7 خاندانوں میں 3 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ پہلی بار تمہارے، پھر تمہاری دوسری بہن کے، پھر دوبارہ تمہاری دوسری بہن نے تو 4 جڑواں بچے بھی پیدا کیے۔ تمہارے خاندان میں واقعی بچے زیادہ ہیں۔ تمہاری ماں نے بھی جڑواں بچے پیدا کیے۔ تم اور تمہاری دوسری بہن بھی جڑواں ہو، اس پر کسی کو شک نہیں، بلکہ سب تمہارے جینز کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد لائٹ خاندان میں بھی جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ نہ مرد کی طرف سے اور نہ عورت کی طرف سے جڑواں بچوں کی کوئی مثال تھی۔ جب میں نے چھان بین کی تو پتہ چلا کہ لڑکی کی ماں تمہاری ماں کی سوتیلی بہن تھی، صرف اس لیے کہ دونوں ساتھ نہیں پلے۔ دنیا کو یہ تعلق معلوم نہیں تھا۔ یہاں آ کر مسز ہرشوانی مسکرائیں اور بولیں، اور انہوں نے پورے 7 خاندانوں کے جڑواں بچوں کے حوالے ایک ایک کر کے بیان کیے۔ آخر میں کہا، لہٰذا تمہارے خاندان کے پاس ضرور کوئی طریقہ ہے 3 جڑواں بچوں کا۔ مجھے بتا دو تو میں باہر کبھی ربیہ کو بدنام نہیں کروں گی، بلکہ جب وہ اپنا جہیز واپس لے گی تو میں طلال کی طرف سے حاصل شدہ منافع میں سے بھی حصہ دوں گی۔ جب ربیہ نے طلاق لی اس نے صرف اپنا جہیز واپس لیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا جہیز اور ہرشوانیوں کی دولت نے ان برسوں میں بہت کمایا تھا۔ اصولی طور پر ربیہ کو اس کا حصہ ملنا چاہیے تھا، لیکن ہرشوانیوں نے کبھی وہ حصہ نہیں دیا۔ ربیہ جلدی سے طلاق چاہتی تھی تاکہ سب تعلق ختم کر کے نیا آغاز کرے، اس لیے اس نے زور نہیں دیا۔ یہ سن کر جویریہ نے ہونٹ کاٹے اور کچھ دیر بعد بولی، مسز ہرشوانی، مجھے نہ تو کچھ معلوم ہے اور نہ سمجھتی ہوں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ 3 جڑواں بچے ہوں یا جڑواں، یہ سب جینس پر منحصر ہے، یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ یہ راز بتانا ناممکن تھا۔ اس نے اچھی طرح سوچ لیا تھا 3 جڑواں بچوں کی صلاحیت اس کی بہن کا سب سے بڑا پتہ تھا۔ اس پتے کی موجودگی میں اسے مستقبل میں کسی اچھے رشتے کی فکر نہیں تھی۔ چونکہ جویریہ کچھ بولنے کو تیار نہیں تھی اور باقی 3 خاندان زیادہ نمایاں نہ تھے، اس لیے مسز ہرشوانی زبردستی کچھ نہ کر سکی۔ وہ صرف غصے میں بولی، اچھا جب تمہیں اپنی بھلائی کا خیال نہیں تو پھر ہم سے گلہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ سب کے سامنے وضاحت کیے بغیر ربیہ کو چھوڑ کر نکل گئی۔ جویریہ نے ان کی پیٹھ کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اسے لگا کہ اس نے ہرشوانیوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نرمی دکھائی ہے، مگر ان کی حالت واقعی افسوسناک تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پروین کی آواز آئی، ربیہ کی چوٹ معمولی ہے، بس عام فریکچر ہے، کچھ آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے پاس خاص مرہم ہے جو زخم کو جلدی بھر دے گا، اور فکر نہ کرو، یہ چوٹ اس کی آئندہ زندگی پر اثر نہیں ڈالے گی۔ پروین کے الفاظ مبہم تھے، مگر وہاں موجود سب سمجھ گئے، ربیہ بالکل ٹھیک تھی، وہ ماں بن سکتی تھی۔ اب جب کہ طلال کا بانجھ پن ثابت ہو گیا تھا، ربیہ کی شہرت بحال ہو گئی، لیکن اگر کسی نے وضاحت نہ کی تو شک باقی رہتا۔ اب پروین نے صاف کہہ دیا تھا، یعنی ربیہ پر کوئی الزام باقی نہیں رہا، اس لیے سب کی نظریں اس پر گرم جوشی سے جم گئیں۔ 3 جڑواں بچے۔ جویریہ کا دل پگھل گیا۔ وہ آگے بڑھی اور پروین کا ہاتھ تھام کر بولی، مسز اسمتھ، کیا آپ کو مستقبل میں ثالث کے ساتھ
3 جڑواں بچے پیدا کرنے میں دلچسپی ہے؟ میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ پروین، وہ پہلے ہی جڑواں بچوں کی ماں تھی اور زینڈر بھی غالباً اس کا بچہ تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ 3 تو کافی تھے۔ لیکن یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور اس نے کہا، مجھے تو حیرت ہے کہ تمہارا طریقہ کیا ہے۔ جویریہ نے چاروں کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے پروین کے کان میں کہا، میرے پاس ایک دوا ہے، میں یہ تمہیں مفت میں دے دوں گی۔ دوا؟ پروین چونکی اور اچانک اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل ایک دم دھڑکا۔ اس نے تیزی سے پوچھا، یہ دوا تمہیں کہاں سے ملی؟ کیا وہ خود بھی 3 جڑواں بچوں کی ماں اسی دوا کی وجہ سے بنی تھی؟ یہ سن کر جویریہ چونک گئی اور فوراً جواب نہ دے سکی۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے آ بھری، دراصل میں یہ 6 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے ایک پاگل کو بچایا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور وہ بھوک سے راستے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کچھ کھانے کو دیا اور کچھ پیسے بھی۔ بدلے میں اس شخص نے مجھے ایک نسخہ دیا۔ جویریہ نے گہری سانس لی۔ شروع میں مجھے اس نسخے پر یقین نہیں تھا۔ میں اسے گھر لے آئی اور اپنی ماں کو دکھایا، جو ذرا بہت حکمت جانتی تھی۔ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو الہامی نسخہ ہے، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ چند گولیاں بنا لوں۔ پھر جب شادی کے بعد ہمیں بچے چاہیے تھے، ہم نے ایک گولی کھائی اور وہ واقعی 3 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ یہاں تک آتے آتے وہ بولیں۔ بعد میں نے یہ نسخہ اپنی دوسری بہن کو دیا۔ اس نے بھی 3 جڑواں بچے پیدا کیے، لیکن میری بہن زیادہ لالچی ہو گئی۔ اس نے دوسری حمل کے دوران 2 گولیاں کھا لیں، اس لیے اس نے 4 جڑواں بچے پیدا کیے۔ پروین، کیا یہ سب کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ وہ لمحہ بھر رکی اور پھر پوچھا، وہ پاگل کیسا نظر آتا تھا؟ پاگل کا ذکر آتے ہی اس کے ذہن میں خیال آیا۔ وہ اولڈ میڈی کا سوچنے لگی، جو اب بھی اسپتال میں تھا اور اس کا علاج ہو رہا۔ سوہا کر رہی تھی۔ جب سے اولڈ میڈی کو زہر ملا تھا وہ اسپتال میں ہی رہا۔ بعد میں پروین نے سوہا کو ایکیوپنکچر سکھایا اور علاج جاری رہنے کو کہا۔ سوہا پر کام بھی بہت تھا، اولڈ میڈی پر باقاعدہ ایکیوپنکچر کرنا، کوئنٹن کو دوا دینا، ڈی این اے ٹیسٹ کرنا اور پھر اس کا ڈیٹا اصل حالت میں لا کر نتائج کا موازنہ کرنا۔ ہاں، یاد رکھنا ہوگا کہ سوہا کی تنخواہ بڑھانی ہے۔ جب پروین یہ سوچ رہی تھی، جویریہ نے کہا، وہ عام سا لگتا تھا، بس بہت گندا تھا۔ میں نے کوئی تصویر نہیں لی۔ ہاں، اس کے بائیں گال پر ایک بڑا تل تھا اور اس تل پر ایک بال بھی تھا۔ اولڈ میڈی تو 20 برس پہلے ہی بدصورت ہو چکا تھا، مگر جویریہ نے اس آدمی کو 6 سال پہلے بچایا تھا۔ 6 سال پہلے، یہی تو وہ وقت تھا جب پروین حاملہ ہوئی تھی۔ پروین نے اسے اچانک پوچھا، تم نے اسے کہاں بچایا تھا؟ جویریہ نے جواب دیا، میں ملک میں سیر پر گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹے قصبے میں ہوا۔ لگتا ہے میں کیلیفورنیا کے قریب تھا۔ کیلیفورنیا؟ پروین نے پھر پوچھا، اور وقت؟ بالکل کب؟ 6 سال پہلے۔ جویریہ نے یاد کیا۔ 6 سال پہلے سردیوں کا موسم تھا۔ مجھے یاد ہے اس پاگل کے بال جمے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے تھے۔ میں نے اسے اپنے شوہر کی جیکٹ بھی دی تھی۔ ہاں، یہ سردیوں میں ہی تھا۔ میں اور میرے شوہر ہنی مون پر گئے تھے۔ سردی؟ پروین کو بھی بالکل اسی سردی میں 6 سال پہلے حمل ہوا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا شک اور بڑھ گیا۔ جویریہ نے سوالات پر غور کیا اور چونکہ پروین بھی کیلیفورنیا کی تھی، اس سے اچانک یاد آیا، کیا اس کا تعلق تم سے ہے؟ پروین نے سر ہلایا۔ اگر میں غلط نہیں تو اس کا تعلق مجھ سے ہی ہے۔ ثالث نے اچانک کہا، جویریہ، کیا تمہارے پاس اس کے متعلق کچھ اور باقی ہے؟ مہدی کے سربراہ سے عام دنوں میں جویریہ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سوال کیا، جویریہ فوراً مزید سنجیدہ ہو گئی۔ کچھ سوچ کر بولی، اوہ ہاں، اس شخص نے جو نسخہ مجھے دیا تھا وہ بھی میرے پاس ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ نسخہ؟ پروین اور ثالث نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک ساتھ کہا، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً، جویریہ نے کہا، لیکن وہ رافدی فیملی کے گھر پر ہے۔ کیا میں واپس جا کر لے آؤں؟ پروین نے فوراً کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ جویریہ نے فوراً سر ہلا دیا۔
اس کے نزدیک پروین کو نسخہ چرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آخر وہ ڈاکٹر زیب کی شاگرد تھی، اس کی قابلیت پر اسے پورا یقین تھا۔ ربیہ کو وی آئی پی وارڈ میں رکھا گیا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی تعینات کیے گئے تاکہ طلال اسے تنگ نہ کر سکے۔ اس کے بعد جویری آگے آگے گاڑی لے کر چلی اور پیچھے پروین اور ثالث ساتھ نکلے۔ دونوں گاڑیاں اسپتال سے نکل کر سیدھا راوتی فیملی کی طرف بڑھیں۔ راستے میں ثالث گاڑی چلا رہا تھا جبکہ پروین سیدھی آگے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اچانک پوچھا، ثالث، شمائل اور زینڈر آپس میں کیسے رہ رہے ہیں؟